برازیل کے شہر بیلم میں COP30 کے پویلین میں خوفناک آگ، ہر طرف افراتفری، پویلین سے شرکاء جان بچا کر بھاگ نکلے۔ حکام نے بتایا آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آتش زدگی کے باعث COP30 کی آج کی سرگرمیاں منسوخ کر دی گئیں۔ حکام نے عمارت خالی کرا لی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں پر بیلم COP30 کانفرنس جاری ہے۔ امریکی کانگریس نے بھی ہماری فتح پر مہر لگا دی۔ پاکستان نے بھارت کو زوردار تھپڑ رسید کیا، عبرتناک شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب، کہا امریکی صدر ہر تقریر میں پاکستان کو سراہتے ہیں، بھارت کے نئے طیارے گرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل کی شاندار قیادت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ فیلڈ مارشل نے مجھ سے مشاورت کر کے فیصلے کیے۔ شاہینوں کی کارکردگی نے بھارت کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کیا۔ معاشی میدان میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا ہماری قرضوں سے جان چھوٹے گی۔ پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ IMF کا 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ، کہا گورننس کی بہتری سے نمایاں معاشی فائدے حاصل ہوں گے۔ حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کی جائیں۔ SIFC کو سالانہ رپورٹ جاری کرنے اور حکومتی مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش بھی کی۔ رپورٹ میں کہا ٹیکس ٹو GDP تناسب میں کمی بدعنوانی کے خطرات کی علامت ہے۔ 2019 میں چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت ظاہر کرتی ہے اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے۔ اینٹی کرپشن پالیسیوں میں تسلسل کی کمی اور جانبداری سے اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی دھمکی آمیز بیانات، الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ NA18 ہری پور سے امیدوار شہناز عمر ایوب کو بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ نے حویلیاں جلسے میں انتظامیہ، پولیس اور انتخابی عملے کو دھمکایا۔ سہیل آفریدی کے رویے سے ضمنی انتخاب متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی کا عندیہ۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے لیے فوج بھی طلب کر لی۔ کل میں نے کہا تھا دھاندلی کو روکنا ہے، الیکشن کمیشن نے وہ بیان میرے گلے میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا 1.5 سال سے قانون اور آئین کا احترام کر رہے ہیں، میرے پاس عدالت کے احکامات موجود ہیں، پھر بھی بانی سے ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت 6 رہنماؤں کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت آج بھی نہ ملی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 5 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کا کہنا ہے محمد میں آپریشن کے دوران 4، لکی مروت میں 2 اور ٹانک میں 1 خارجی مارا گیا۔ کورم میں 2 کارروائیوں کے دوران 23 بھارتی اسپانسر خوارج ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مارکہ حق کے فاتح ایئر چیف کی دبئی ایئر شو میں شرکت، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی دوست ملکوں کے فضائی افواج کے سربراہان سے ملاقاتیں۔ ISPR نے بتایا ایئر چیف UAE کے انڈر سیکرٹری دفاع اور اماراتی ایئر فورس کے کمانڈر سے ملے۔ اماراتی قیادت نے پاک فضائیہ کی جدت اور مقامی صلاحیتوں کو سراہا۔ مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور مستقبل شراکت داری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ دبئی ایئر شو میں پاکستان کے دوست ملکوں کے ساتھ JF-17 کی خریداری کے لیے MOU پر دستخط۔ شو میں JF-17 تھنڈر بلاک 30 سپر مشاق نمائش کے لیے پیش۔ دبئی ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کی دھوم، بھارتی پائلٹس بھی JF-17 تھنڈر سے معروف طیارے کو چھونے کے لیے بے قرار نظر آئے۔ بھارتی پائلٹس نے پاکستان ایئر فورس پویلین کا دورہ کیا، JF-17 تھنڈر سے متعلق تفصیلات لیں، طیارے کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں۔
ایران نے امریکہ سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے سعودی عرب سے مدد مانگ لی۔ ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ کر کہا ایران ٹکراؤ نہیں چاہتا اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کا حل چاہتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ بتایا سعودی ولی عہد کے دورہ امریکہ سے ایک دن پہلے تہران سے خط بھیجا گیا۔ سعودی عرب کی غزہ اور شام میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ غزہ اور خان یونس پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیلی وزیر کے اشتعال انگیز بیان پر سعودی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ کہا اسرائیلی اشتعال سے خطے کا امن خطرے میں ہے۔ غزہ پر حملے فوری بند کروائے جائیں۔ عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیاں رکوائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیٹو ہیڈ کوارٹرز آمد۔ سیکرٹری جنرل نیٹو نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ جنرل مارک روٹے سے ملاقات میں خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی سلامتی امور پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان جنوبی ایشیا کو پرامن، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ برسلز میں پاکستان اور ہنگری کے درمیان تعلیمی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیٹر سجارٹو نے MOU پر دستخط کیے۔ ہنگری کا سب سے بڑا اسکالرشپ کوٹا پاکستان کے لیے مختص۔ پاکستان اور سلووینیا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا باقاعدہ جائزہ ممکن ہوگا۔ جسٹس بابر ستار سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججوں کی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست۔ سپریم کورٹ دائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگا کر وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا یہ آئینی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ درخواست گزاروں میں جسٹس محسن اخترکیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس امن رفعت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق شامل ہیں۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم عوامی مفاد کے خلاف ہیں۔ یہ صرف اشرافیہ کے لیے لائی گئیں۔ آج ہم یوم سیاہ منائیں گے۔ اسد قیصر کہتے ہیں عوام سے اپیل ہے مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائیں۔ محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی سے ہٹانے پر غور۔ PTI اور دیگر اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر مشاورت۔ PTI رہنما کا کہنا ہے آئندہ 2 سے 3 روز میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ سیاست اگر میں نہ مانوں کی ہوگی تو ملک چلے گا نہ نظام، پھر سیاستدانوں کی بساط لپیٹی جاتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پارلیمنٹ بالادست ہے اور اس کے پاس ترامیم کا اختیار ہے۔ آئین کہتا ہے ریاست کو عوامی نمائندوں کو چلانا ہے، اس لیے آئینی عدالت کوئی نئی چیز نہیں۔ 19 سال پرانا آئیڈیا ہے جسے نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور بانی PTI بھی مان چکے ہیں۔ جو دوست اس پر بات کرتے ہیں ان کے سیاسی عزائم ہیں۔ صوبے بنانے کا اختیار آئین میں درج ہے۔ کیا آئین پر عمل کرنا غداری ہے؟ ایک کے سوا تمام جماعتیں ہمارے مطالبے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایوان اور عدالت سے انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ MKM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ کہا کراچی لوٹ کا مال نہیں، شہر سے 17 سالہ قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن پلان میں بدلنے کی سازش ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا جو فنڈز کراچی اور حیدرآباد کو ملے یہ MNAs کے نہیں، MKM پاکستان نے لڑ کر پیکج لیا۔ گلی کوچوں میں سیوریج کا نظام تباہ حال ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ متحدہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہائے، منگو پیر میں مگرمچھوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا بھی کر لیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا متحدہ والے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، کراچی میں کچھ اور کہتے ہیں، لاڑکانہ اور اسلام آباد میں موقف الگ ہوتا ہے۔ کراچی کو انہوں نے بٹھا دیا، اب تو کراچی کے اٹھنے کا وقت آیا ہے۔ گورنر سندھ کو اختیار نہیں وہ سیاسی معاملات پر بات کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید بولی سندھ کا بلدیاتی نظام اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ با اختیار اور مضبوط ہے۔ MKM کو پنجاب کا نظام زیادہ پسند ہے تو پھر وہ اسی ماڈل کے نفاذ کا مطالبہ کریں۔
لاہور میں جماعت اسلامی کے اجتماع عام بدل دو نظام کو کی تیاریاں مکمل۔ مینار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک میں 3 روزہ اجتماعات سے شروع ہوگا۔ نیشنل سیشن میں ملکی نمایاں شخصیات شریک ہوں گی۔ انٹرنیشنل سیشن میں 145 غیر ملکی مندوبین اور مہمان شریک ہوں گے۔ سرفراز بگٹی بطور وزیر اعلیٰ اپنی مدت پوری کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مکمل اعتماد کا اظہار۔ ذرائع کا کہنا ہے مسلم لیگ نون نے بلوچستان حکومت سے متعلق مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی رہنما صادق عمرانی کہتے ہیں سرفراز بگٹی ہی وزیر اعلیٰ ہیں اور رہیں گے۔ 2.5 سال سے متعلق معاہدے کا فیصلہ قیادت کو کرنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سینیٹر دوستین دوم کی مبینہ طور پر ترقیاتی فنڈز نہ بڑھانے پر وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں۔ ذاتی اناج کی وجہ سے خبر پھیلائی۔ سرفراز بگٹی نے سینیٹر دوستین کا ترقیاتی فنڈنگ بڑھانے کا مطالبہ خلاف قواعد قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے پوچھنے پر سرفراز بگٹی نے سینیٹر ڈومکی کے مطالبے کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ پی پی کے ایم پی اے لیاقت لہڑی بھی وزیر اعلیٰ سے ناراض ہے۔ لیاقت لہڑی مبینہ طور پر گرین بس سروس کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دینا چاہتے تھے۔ امریکی کانگریس کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام خط۔ بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری اور انسانی آزادی یقینی بنانے پر خراج تحسین۔ امریکی کانگریس نے لکھا پنجاب میں اینٹوں کے بھٹوں کو جدید نظام دینے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی جبری مشقت کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات قابل تقلید ہیں۔ یہ اقدامات پنجاب کو عالمی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش بنا رہے ہیں۔ کانگریس کا پاکستان کاکس جبری مشقت کے خاتمے کے لیے آپ کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ پنجاب سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے 95 رکنی وفد میجر جنرل محمد رضا کی قیادت میں وزیر اعلی ہاؤس کا دورہ۔ مراد علی شاہ کی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے وفد سے ملاقات۔ کہا سندھ حکومت سول انتظامیہ قومی سلامتی اداروں کے مؤثر رابطوں کو اہمیت دیتی ہے۔ سندھ کی ترقیاتی پالیسی شمولیتی مساوی موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق تشکیل دی گئی۔ عوامی خدمات کی بہتری معاشی اور سماجی بنیادوں کو مضبوط کرنا پیپلز پارٹی حکومت کا عزم ہے۔ بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں بنانے کا ماہر۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بیان کو غلط رنگ دے دیا۔ وزارت اطلاعات نے جھوٹے دعووں اور پروپیگنڈا مہم کا پردہ فاش کر دیا۔ کہا گودی میڈیا نے سابق وزیر اعظم کی تقریر سے کچھ اقتباس اپنے گھناؤنے مطلب کے لیے استعمال کیے۔ چودھری انوار الحق نے کہا تھا افواج پاکستان نے اندر گھس کر مارا اور ایسا مارا کہ آج تک طیاروں کی گنتی پوری نہ ہوئی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقریر سے اخذ جملے کا دلی دھماکے سے تعلق نہیں۔ انوار الحق کی تقریر میں مارکہ حق کا حوالہ دیا گیا۔ گودی میڈیا کا من گھڑت حقائق کے منافی بیانیہ اندرونی خلفشار دبانے کی کوشش ہے۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی ہتھیار نکال رہے تھے، میں نے جنگ رکوائی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں۔ دونوں جوہری طاقتوں کو ٹیرف کی تلوار دکھا کر جنگ کے دلدل سے نکالا۔ ایٹمی دھماکے ہوتے تو لاس اینجلس تک اثر پہنچتا۔ میں نے کہا جنگ روکو ورنہ 350% ٹیرف لگا دوں گا۔ تم امریکہ کے ساتھ تجارت کے خواب دیکھنا بھی بھول جاؤ گے۔ مودی نے فون کر کے کہا پاکستان سے جنگ نہیں کروں گا۔ شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا، کہا آپ نے لاکھوں زندگیاں بچا لیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا الوداعی دورہ۔ پاک بحریہ کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کا پاک بحریہ کی تیاریوں اور سمندری سرحدوں کے دفاع پر اظہار تحسین۔ نیول چیف کا جنرل ساحر شمشاد مرزا کے مسلح افواج کے درمیان تعاون بڑھانے میں کردار کو خراج تحسین۔ معاشی استحکام کا انقلابی سفر، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بلندیوں کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ حکومتی استحکام، بہتر معاشی پالیسیوں اور محفوظ سرمایہ کاری نے پاکستانیوں کو اسٹاک مارکیٹ کی طرف راغب کیا۔
عالمی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ لکھا، پاکستان کی عسکری قیادت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری اور اسٹاک مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی عسکری قیادت کی 2030 تک توسیع کو سیاسی استحکام کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی ریٹنگ میں بہتری سے مالی نظم و ضبط، حکومتی اصلاحاتی کوششوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی اصلاحات پر سیشن، جسٹس محمد علی مظہر، رجسٹرار سپریم کورٹ سمیت دیگر کی شرکت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، بروقت انصاف آئینی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ ہے، تمام محکموں کو زیر التوا کام تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ ٹرائی سیریز میں سری لنکا کا مایوس کن آغاز، زمبابوے نے 67 رن سے کر دیا آؤٹ کلاس، آئی لینڈرز 163 رنز کے تعاقب میں صرف 95 رنز پر ڈھیر۔ کپتان داسن شناکا کی 34 رنز کی مزاحمت ناکافی ثابت ہوئی، بریڈ ایونز نے 3، رچرڈ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ راولپنڈی میں زمبابوے ٹیم نے پہلے کھیل کر 162 رنز بنائے، برائن بینٹ کے 49 رنز آل راؤنڈ کارکردگی پر سکندر رضا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کھیلوں کی تاریخ کے سب سے قدیم رقابت کرکٹ کی ایشز سیریز آج سے پرتھ میں شروع ہوگی۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان اس سیریز کا آغاز انگلش اخبار کی ایک طنزیہ تحریر سے ہوا تھا۔ تماشائی روایتی حریفوں کے مقابلے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ ریاض میں سعودی انٹرنیشنل ہینڈی کرافٹ شو، تہذیب اور ثقافت کا بھرپور مظاہرہ۔ خواتین کے ہاتھ سے سلے بیگ، لکڑی کا کام، نازک دھات سازی اور شامی روایتی فنکاریاں توجہ کا مرکز رہیں۔ رنگا رنگ میلے میں چینی کیلیگرافی کے لیے الگ پویلین سجایا گیا۔ نمائش میں شامی دستکار پہلی بار شریک ہوئے۔ اور آن جہانی برطانوی شہزادی ڈیانا کا مومی مجسمہ پیرس کے گریون میوزیم کی زینت بن گیا۔ سیاہ لباس میں مسکراتی پرنسس کا مجسمہ فرانسیسی فنکار لارنٹ مالامیچی نے 1 سال میں تیار کیا۔ شہزادی ڈیانا نے یہ لباس اور قیمتی زیورات 1994 میں لندن کی سرپنٹائن آرٹ گیلری کے دورے کے موقع پر پہنے تھے۔ برطانوی شاہ چارلس اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے بھی موجود ہیں۔